اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ وَصَّلْنَا البتہ تحقیق ہم نے ملا دیا ہے لہم ان لوگوں کے لیے القول نصیحت کی بات کو لعلہم یتذکرون تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے من قبل ہی اس سے پہلے ہم بہ یؤمنون وہ اس پر ایمان لاتے ہیں وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ اور جب پڑھ کر سنایا جاتا ہے ان کو تلاوت کی جاتی ہے ان پر تو قالوا وہ کہتے ہیں آمنا بہ ہم اس پر ایمان لائے انہ الحق من ربنا بے شک یہ حق ہے ہمارے پروردگار کی طرف سے انا کنا من قبلہ مسلمین بے شک ہم اس سے پہلے بھی فرمانبرداری کرنے والے تھے مسلمان تھے اولئک یؤتون اجرہم مرتین یہی وہ لوگ ہیں جو دیے جائیں گے ان کا اجر دگنا مرتین دوہرا بما صبروا اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ اور وہ ہٹاتے ہیں بھلائی کے ساتھ نیکی کے ساتھ السیئۃ برائی کو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا روزی دی ينفقون وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ جب وہ سنتے ہیں کوئی بیہودہ بات لغو بات تو اعرضوا عنہ تو وہ اس سے کنارہ کشی کرتے ہیں اعراض کرتے ہیں وقالوا اور وہ کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں سلام علیکم تمہارے اوپر سلامتی ہو سلام ہو تمہیں لا نبتغی الجاہلین کہ ہم نہیں الجھتے جہالت والوں کے ساتھ انکا اے میرے پیغمبر بے شک آپ لا تہدی نہیں رائے راست پر رکھ سکتے نہیں کسی کو ہدایت دے سکتے من احببتا جسے آپ چاہیں آپ اپنی چاہت اپنی مرضی سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے رائے راست پر نہیں لا سکتے ولکن اللہ یہدی من یشاء لیکن اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ اور وہ اللہ بہتر جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو سورہ قصص قرآن مجید کی 28ویں سورت ہے آج کے درس میں اس کی آیت نمبر 51 سے لے کر 56 تک چند آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں آپ نے ان کا ترجمہ سماعت فرمایا سب سے پہلے ربط آیات ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ تعلق کیا ہے ربط کیا ہے گزشتہ آیات میں اللہ تعالی نے مشرکین کا شکوہ بیان کیا تھا کہ وہ ایمان کی بات قبول کرنے کی بجائے ہدایت کی بات کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جیسے معجزات کیوں نہیں لے کے آیا کبھی کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پورا قرآن یک بارگی ایک ہی وقت میں دفعۃ واحدہ کیوں نازل نہیں ہوا کبھی کیا اعتراض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا کہ یہ ضدی لوگ ہیں یہ عنادی لوگ ہیں یہ ہمیشہ محروم ہی رہتے ہیں اب تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں مگر جب خود کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر آئے تھے اور تورات لے کر آئے تھے تو کیا انہوں نے اس کو تسلیم کیا تھا نہیں کیا تھا بلکہ ان بدبختوں نے اس وقت بھی اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلا دیا تھا اور آپ کے لائے ہوئے جو معجزات تھے دونوں ید بیضاء والا اور عصا والا ان دونوں کو بھی انہوں نے جادو سے تعبیر کیا اور آپ کو جادوگر کہا ان کو اصل میں انکار کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے اصل بات یہ ہے کہ ہدایت
اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو اس کی طلب کرتا ہے، جو ہدایت کو چاہتا ہے، اور جو شخص خواہشات کی پیروی کرتا ہو، اپنی منمانی چلا رہا ہو، اور اسلام اور شریعت اور اللہ رسول کا کوئی حکم اس کی خواہشات پر زد ڈال رہا ہو، اس کی خواہشات کو روکنے والا کوئی عمل ہو، تو وہ خواہشات کو ترجیح دیتا ہے، دین کو ٹھکرا دیتا ہے۔ تو جو خواہشات کو خدا بنائے بیٹھا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، وہ ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ تو جب تک ظالم اپنے ظلم سے باز نہ آ جائیں تو وہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے آسمانی ہدایت کے تسلسل کو اس طرح واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، البتہ تحقیق ہم نے ملا دیا ہے ہدایت کی بات کو ان لوگوں کے لیے، یعنی نزول قرآن کے زمانے کے لوگوں کے متعلق یہاں کہا جا رہا ہے کہ جس طرح پہلے لوگوں کے پاس ان کے ہادی، ان کے پیغمبر ہدایت کا سامان لے کر آتے رہے ہیں، اسی طرح آخری امت کے لوگوں کے پاس بھی ہمارا آخری نبی کتاب ہدایت لے کر آیا ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ تمام انبیاء اور کتب سماویہ جو ہیں آسمانی کتابیں، ان کی تصدیق کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے موجودہ ہدایت کی باتوں کو اور پرانے جو ہے ہدایت کی کتابوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہاں وصلنا جو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّلْنَا، اس کا اطلاق قرآنی آیات پر بھی کیا جا سکتا ہے کہ یعنی ہم نے قرآن پاک کی آیات کو یکے بعد دیگرے اوپر نیچے نازل فرما کر ان کو آپس میں مربوط کر دیا ہے۔ اللہ نے تورات کی طرح قرآن پاک کو یک بارگی نازل نہیں کیا، بلکہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور اس کی حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے یہ حکمت بیان فرمائی کہ ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، کیوں کہ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ تم لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سناؤ، اور وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے۔ سورہ نحل میں یہ حکمت بیان فرمائی کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 44 ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ لوگوں پر واضح کر دیں جو کچھ ان کی طرف اترا ہے، جو کچھ ان کے لیے نازل کیا گیا ہے، آپ ان کو بیان فرمائیں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کے بتدریج نزول میں خاص حکمت ہے۔ جس طرح طلباء کو تھوڑا تھوڑا سبق دیا جاتا ہے کہ انہیں اچھی طرح ضبط ہو جائے، اسی طرح قرآن پاک کو بھی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا ہے تاکہ لوگ اس کے احکام اچھی طرح سیکھ سکیں اور اس پر غور و فکر کر سکیں اور اس پر عمل کر سکیں، اور اگر کسی حکم میں کوئی اشکال ہو تو اس کی وضاحت کر دی جائے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ بھی فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، کہ ہم نے ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ غرضے کے فرمایا کہ ہم قرآن کی آیتوں کو یکے بعد دیگرے نازل کر کے جوڑتے چلے جاتے ہیں، وَلَقَدْ وَصَّلْنَا، جوڑ رہے ہیں تاکہ لوگ ان کو ضبط کریں، ان میں غور و فکر کریں، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ ان سے نصیحت حاصل کر سکیں۔ اب
اہل کتاب کا قبول ایمان آگے بیان فرمایا۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان اہل کتاب کی، یہود و نصارہ کی تعریف فرمائی ہے جو پہلی کتابوں پر ایمان رکھتے تھے، یہودی تھے یا عیسائی تھے، پھر جب قرآن نازل ہوا تو انہوں نے فوراً قرآن کو بھی قبول کر لیا۔ ارشاد ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی تھی اس قرآن سے پہلے۔ قرآن سے پہلے مشہور جو کتابیں ہیں، ان مشہور کتب سماویہ جو ہیں وہ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، تو جن کے ماننے والے یہودی اور نصارہ کہلاتے ہیں، عیسائی کہلاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، کہ وہ لوگ جن کو ہم نے اس قرآن سے پہلے جو کتابیں دی تھیں، کہ ہم بہ یؤمنون، وہ اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ جب قرآن نازل ہوا تو وہ اس قرآن پر بھی ایمان لائے۔ بہرحال یہود و نصارہ کی اکثریت تو اپنی ضد پر، اپنے عناد پر ہی اڑی رہی، جمی رہی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا وَأَنَّ أَكْثَرُكُمْ فَاسِقُونَ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 59 ہے کہ ان میں کی اکثریت تو نافرمانوں کی تھی، کافروں کی رہی، تاہم ان میں بعض نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پاک پر ایمان بھی لائے۔ مدینہ کے بہت کم یہودی تھے جو مشرف با اسلام ہوئے، اسلام کی چھتری کے نیچے آئے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ایمان قبول کیا تو وہ بڑے عالم فاضل تھے۔ آپ کے 2 بھتیجوں میں سے ایک ایمان لایا جو صاحب علم آدمی تھا۔ تمیم داری ان کا ذکر ملتا ہے کہ وہ پہلے عیسائی تھے پھر مسلمان ہوئے۔ اسی طرح بیرون عرب جو ہے، عرب کے باہر حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی دعوت پر ایمان قبول کیا۔ جب یہ لوگ مکے سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے تھے تو اللہ نے نجاشی کے علاوہ کچھ اور لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائی، تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان قبول کیا۔ اگرچہ نجاشی خود حضور علیہ السلام کی زیارت سے مشرف نہ ہو سکا، تو حبشہ کے بہرحال جن نصرانیوں نے ایمان قبول کیا، تاریخی روایات میں ان کی تعداد 20 کے لگ بھگ بتائی جاتی، تقریباً 20 کے قریب لوگ تھے جو وہاں سے آئے اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ کر انہوں نے اسلام قبول فرمایا۔ تاہم سورۃ المائدہ میں ان کی رقیق قلبی کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ وہ کتنے رقیق القلب تھے، نرم دل والے تھے۔ آیت نمبر 83 میں اللہ فرماتے ہیں سورہ مائدہ کی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ جب انہوں نے اس چیز کو سنا جو رسول کی طرف نازل کی گئی ہے، قرآن مجید، ترا، تو آپ نے دیکھا اعینہم، کہ ان کی آنکھیں تفیض من الدمع، آنسوؤں کو بہا رہی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ کس وجہ سے؟ کہ مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا اور ان کے دلوں میں ایمان راسخ ہو گیا۔ جب ابو جہل وغیرہ کو حبشہ کے ان لوگوں کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو یہ کتنے بے وقوف لوگ ہیں جو ابھی تحقیق کرنے کے لیے آئے ہیں کہ یہاں واقعی کوئی نبی آیا بھی ہے یا نہیں، مگر ایمان قبول کر کے جا رہے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے یہی جواب دیا تھا جو آگے اسی درس میں آ رہا ہے کہ یعنی ہم جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں۔ ابو جہل کو جہالت کا باپ کہتے ہیں، تو ہم ان جہلوں سے الجھتے نہیں ہیں، تمہارے کام تمہارے لیے، ہمارے کام ہمارے لیے، تم جہالت پر قائم رہو، ہم تو ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ لوگ دور اجر کے مستحق ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، کہ جب پڑھ کر سنایا جاتا ہے
ان کو جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی ہے، جب ان کو قرآن مجید اور اللہ کی کتاب پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو قالوا آمنا بھی، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، انہ الحق من ربنا، کیونکہ یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، انا کننا من قبلہ مسلمین، ہم تو اس سے پہلے ہی فرمانبردار تھے، یعنی ہمارا اس کتاب پر بھی ایمان ہے اور جس نبی پر یہ کلام اترا ہے ہم اس کی رسالت کی بھی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، کہ ان کو دوہرا اجر دیا جائے گا اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا۔ پہلے وہ سابقہ دین پر ایمان رکھتے تھے، مگر جب اللہ کا آخری نبی، آخری پیغمبر حضور نبی کریم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ گئے تو انہوں نے اس کو بھی تسلیم کیا اور اس پر نازل ہونے والی کتاب کو بھی اللہ کی کتاب مانا، جس کی وجہ سے انہیں طرح طرح کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، مگر انہوں نے صبر اور استقامت کا دامن نہ چھوڑا اور اللہ کے سچے دین پر جمے رہے، تو اللہ نے فرمایا اولئک یؤتون اجرہم مرتین، کہ یہ لوگ دوہرے اجر کے مستحق ٹھہرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ جس شخص کے پاس لونڈی تھی، غلام عورت تھی، اس نے اس کی تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام کیا، پھر آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا، حالانکہ وہ بے حیثیت لونڈی بھی اس سے استفادہ کر سکتا تھا، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ دوسرا حضور نے فرمایا وہ شخص بھی دوہرے اجر کا مستحق ہے جو کسی کا غلام ہے، آقا کی خدمت بھی کرتا ہے اور خدا کی عبادت بھی اچھے طریقے سے کرتا ہے، اس میں کمی نہیں آنے دیتا، اللہ اس کو بھی دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے کہ پہلے نبی اور پہلی کتاب پر ایمان رکھتا ہے، جب اللہ کا آخری پیغمبر آ گیا، آخری نبی آ گیا اور اس کی آخری کتاب آئی تو وہ ان پر بھی ایمان لایا، یہ بھی دوہرے اجر کا مستحق ہے۔ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بات اس طرح سمجھاتے ہیں کہ دیکھو، اہل کتاب کو دوہرا اجر اس وجہ سے ملے گا کہ پہلے وہ اپنے نبی اور اپنی کتاب پر ایمان رکھتے تھے، پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو وہ آپ پر اور قرآن پر بھی ایمان لائے، چونکہ حضور علیہ السلام تمام سابقہ انبیاء کے مصدق ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں، لہذا آپ کے ضمن میں بھی اپنے نبی پر ایمان لانا ثابت ہو گیا، یعنی اسلام نے آ کر پچھلے نبیوں کی تکذیب نہیں کی، تو گویا کہ جب وہ اسلام میں آ گئے تو اسلام کے ذریعے سے بھی، چونکہ اسلام نے خود پہلے پیغمبروں کی تصدیق کی ہے، تو گویا یہ بھی تصدیق کر رہے ہیں، یہ تو پہلے پیغمبروں کی تکذیب کر کے اسلام کی طرف نہیں آ رہے، بلکہ اسلام کو بطور دین کے قبول کر رہے ہیں اور پہلے ادیان کی تصدیق بھی کر رہے ہیں۔ آخری امت کے لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ تمام نبیوں پر ایمان لائیں، کیونکہ ایک نبی کا انکار بھی کفر کے مترادف ہے، تو بہرحال اہل کتاب کا اپنے نبی پر 2 مرتبہ ایمان لانا ثابت ہوا، لہذا انہیں دوہرے اجر کی بشارت دی گئی۔ اب آگے برائی کے بدلے میں بھلائی کرنا، نیکی کرنا، یہ بہت بڑی صفت ہے۔ ان لوگوں کی ایک اور صفت یہ بیان کی گئی ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، کہ یہ لوگ ہٹاتے ہیں نیکی کے ساتھ برائی کو۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ برائی کا جواب برائی سے دینے کی بجائے بھلائی سے دیتے ہیں، نیکی کے ساتھ دیتے ہیں۔ کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا بلا شبہ دوسرے کو متاثر کرتا ہے اور اس کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، پھر یہی چیز ایمان قبول کرنے کی بنیاد بھی بنتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا
کہ اتبع السیئۃ الحسنہ، اگر کوئی برائی کا کام ہو جائے تو اس کے بعد فوراً نیکی کرو، برائی کے پیچھے اتباع میں نیکی کو لے کے آؤ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ برائی کے بعد نیکی کرو گے تو برائی مٹ جائے گی۔ سورہ ہود میں آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان موجود ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے برائی کے بدلے نیکی اختیار کرنے کی تعریف فرمائی ہے۔ اب آگے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا جو لوگ دوہرے اجر کے مستحق بنتے ہیں ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ مما رزقناہم ينفقون، کہ جو کچھ ہم نے ان کو حلال روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ حکم صرف اہل کتاب کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ تمام اہل ایمان کے لیے بھی انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ جزو ایمان ہے۔ اس ضمن میں ترتیب ہے، ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے فرائض کو پورا کیا جائے گا، پھر واجبات کو پورا کیا جائے گا، پھر مستحبات وغیرہ پر خرچ کیا گیا۔ ان اخراجات میں زکوٰۃ کو اولین حیثیت حاصل ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے ہر صاحب نصاب پر زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے، تو فرض پہلے آئے گا، اس کے بعد صدقہ فطر ہے جو کہ واجب ہے، قربانی ہے جو کہ واجب ہے، پھر جن لوگوں کے حقوق تم پر حقوق واجبہ کی حیثیت رکھتے ہیں ان کے حقوق ادا کرو۔ مثلا خاوند ہے تو بیوی پر خرچ کرنا، بچوں پر خرچ کرنا، اپنے والدین پر خرچ کرنا، تو یہ جو حقوق واجبہ ہیں ان کو ادا کرو۔ پھر ان حقوق کے بعد حج اور عمرہ کے لیے خرچ کرو، پھر اس کے بعد مسافروں کے لیے، غرباء کے لیے، مساکین کے لیے، محتاجوں کے لیے، ناداروں کے لیے ان کی خبر رکھتے ہوئے ان پر خرچ کرنا۔ تو بہرحال خرچ کی یہ تمام مدات جو ہیں، یہ تمام قسمیں جو ہیں قرآن مجید میں بھی موجود ہیں اور احادیث نبویہ میں بھی مذکور ہیں۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ کن امور پر خرچ ضروری ہے اور کون سی جگہ خرچ کرنا حرام ہے۔ ظاہر ہے کہ لہو و لعب پر خرچ کرنا حرام ہے، کھیل کود پر خرچ کرنا، اسراف اور تبذیر فضول خرچی پر خرچ کرنا، رسم و رواج پر خرچ کرنا، شوبازی کے لیے خرچ کرنا، یہ تو کوئی فائدے کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ان کے پر خرچ کرنا الٹا وبال ہوگا۔ اور اسی طرح ناجائز مقامات پر خرچ کرنے سے دین اور دنیا دونوں برباد ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جس خرچ کی تعریف بیان کی گئی ہے وہ جائز اور امور ضروریہ کے اخراجات ہیں۔ یاد رکھیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں کہ جو بھی ہم نے ان کو روزی دی ہے، پیسے دولت مال دیا ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ کیا مطلب کہ جائز خرچ کرتے ہیں، جائز جگہ پر خرچ کرتے ہیں، حلال خریدنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور فرائض ادا کرنے کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اور واجبات ادا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور جو مستحب ہیں ان پر ان جگہوں پر خرچ کرتے ہیں۔ تو بہرحال جو ایمان والے ہیں وہ لغویات سے بھی اعراض کرتے ہیں، اس سے بھی بچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوہرا اجر ملنے والوں کو، جن کو دوہرا اجر دیا جائے گا، ان کی اللہ نے آگے یہ صفت بھی بیان فرمائی، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب وہ کسی بےہودہ بات کو سنتے ہیں تو کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ وقالوا، اللہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب بھی وہ کسی بےہودہ بات کو سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ وقالوا، اور کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم،
کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہم تمہاری لغویات میں حصہ نہیں لیتے، تم اپنا کام کرتے رہو، ہم اپنا نیکی کا کام انجام دیتے رہیں گے۔ تو یہ لوگ یوں کہہ کر فضولیات سے بچ نکلتے ہیں اور کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر سلامتی ہے، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کی تلاش میں نہیں پڑتے، یعنی نہ ہم ان کو منہ لگاتے ہیں نہ ہم ان سے الجھتے ہیں۔ یاد رکھیں سلام دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ملاقات کا سلام کہ دو مومن آپس میں ملتے وقت السلام علیکم کہتے ہیں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور دوسرا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں، اس کو سلام ملاقات کہتے ہیں، ملاقات کا سلام۔ اور دوسرا سلام متارکت کہلاتا ہے کہ جس سے علیحدگی مراد ہوتی ہے، کہ ہمارا آپس میں نباہ نہیں ہو سکتا، نیک اور بد اکٹھے نہیں چل سکتے، لہذا ہم تم سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ جب تم کسی کی بات کو سننے، سمجھنے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر ہمارا اور تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، سلام ہے۔ تو یہ سلام متارکت ہے۔ اب ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، ہدایت بدست خدا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو تسلی دی ہے۔ حضور علیہ السلام کی شدید خواہش یہ تھی کہ ساری مخلوق ہدایت حاصل کر کے خدا کے غضب سے بچ جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات آپ کے دائرۂ کار میں نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ انک لا تہدی من احببت، جسے آپ چاہیں اسے رائے راست پر نہیں لا سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ رائے راست پر لاتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یہ اختیار ہدایت دینے والا یسوع اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہی بہتر جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ اسے علم ہے کہ ہدایت حاصل کرنے کی استعداد کون رکھتا ہے اور کون اس سے محروم ہے۔ صحیح احادیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب کا واقعہ مذکور ہے کہ حضور علیہ السلام کی شدید ترین خواہش کے باوجود انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ ابو طالب کے آخری لمحات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سرہانے موجود تھے، آپ نے آخری خواہش کی اور کہا یا عم قل لا الہ الا اللہ اشہد انک یوم القیامہ، کیا میرے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دے، میں قیامت کے دن تیرے حق میں گواہی دوں گا۔ مگر اس نے یہ دعوت قبول نہ کی بلکہ انکار کر دیا اور کہا کہ میں اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہی مرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا صدمہ ہوا، دکھ ہوا، کیونکہ ابو طالب نے زندگی بھر آپ علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا، 8 سال کی عمر میں آپ کو کفالت میں لے لیا، حضور علیہ السلام کی نبوت کے 10 سال بھی پائے، نبوت کے اظہار میں آپ کا ساتھ بھی دیتا رہا، حتیٰ کہ شیب ابی طالب میں آپ کے خاندان کے ساتھ آپ کے ہمراہ 3 سال تک نظر بند بھی رہے، مگر خاتمہ کفر اور شرک پر ہوا، ایمان قبول نہیں کیا۔ جب ابو طالب نے ایمان لانے سے صاف انکار کر دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مایوسی کے عالم میں فرمایا کہ میں تیرے لیے اس کے سوا پھر کیا کر سکتا ہوں، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، کہ میں تیرے لیے بخشش کی دعائی کروں گا جب تک کہ مجھے روک نہ دیا جائے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، سورہ توبہ کی 113 نمبر آیت ہے کہ نہ تو نبی کی یہ شان ہے اور نہ کسی دوسرے مومن کی یہ شان ہے، جائز ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں اگرچہ وہ ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، بعد اس کے کہ ان پر واضح ہو گیا کہ یہ لوگ جہنم والے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر کسی کا باپ، بیٹا، بھائی، بیوی، چچا، بھتیجا وغیرہ کوئی بھی ہو، اگر اس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، شرک پر ہوا ہے، تو اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا حرام ہے۔ ہاں، اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب فرما دے، اور اگر وہ نہیں مانتا تو پھر نبی کی دعا بھی مقبول نہیں ہے۔
ظاہر ہے کہ جب راہ راست پر لانا پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہے تو پھر کوئی ولی بزرگ یا پیر کیا کر سکتا ہے؟ آج تو لوگ کہتے ہیں کہ پیر کا دامن پکڑ لیا تو بیڑا پار ہو جائے گا، مگر نہ عقیدہ درست ہے، نہ اخلاق درست ہیں، نہ اعمال درست ہیں، تو یاد رکھیں بیڑا کیسے پار ہوگا؟ مرشدان برحق جو ہیں ان کا کام سیدھا راستہ بتانا ہے، لوگوں کی تربیت کرنا ہے، حق کو باطل سے روشناس کرانا ہے، مگر منزل مقصود تک پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے۔ یاد رکھیں پیغمبر کی ذمہ داری یہی ہے کہ پیغمبر بھی آ کے لوگوں کو اللہ کا تعارف کرواتا ہے، اللہ کی طرف سے لائے ہوئے دین کو ان تک پہنچاتا ہے، اس کے احکام ان تک پہنچاتا ہے، اعمال والی زندگی بتاتا ہے، سیدھا راستہ ان کو بتاتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، حق و باطل سے تعارف کرواتا ہے، مگر پیغمبر ہدایت دے دے یہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نسلوں میں اللہ تعالیٰ ہدایت کو جاری فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔